رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سے 18 سال، بعض روایت میں 14، بعض میں 15، بعض میں 16، 18 تک روایت۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا نام ہے جنگ فجار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر کے حصے میں جنگ ہوئی، جنگ فجار، اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، جس کا پس منظر یہ کہ مکہ میں حج کے مہینوں میں میلہ لگتا، مشہور میلہ اوکاز کا میلہ، یہ بہت بڑا میلہ، اور اس دور کے مطابق جدید میلہ تھا، جس کو آج کے دور میں آپ اولمپیا کہو، جو اولمپیا میں شو لگتا ہے وہی شو، رقص و سرود کی محفلیں صحیح تھی، گانا بجانا، شراب، شعر و شاعری، یہ سب کچھ اس میں عام تھا۔ ایک طرف لڑکیوں کے خیمے اور دوسری طرف لڑکوں کے خیمے، ناچ گانا، نوجوان طبقہ ناچ گانے میں لگ جاتا، زیادہ عمر کے ہوتے وہ قصے کہانیاں سناتے رہتے ایک دوسرے کو، شعراء ہوتے وہ اشعار پڑھتے، اس طرح۔ تو خیر، ایک شاعر تھا قریش کا جس کا نام تھا بدر بن معشر، بہت بڑا نام تھا اس کا، شاعر بھی بڑا تھا، بہادر بھی بہت تھا، اور اس کی آواز بھی اونچی تھی، بلند آواز سے اشعار کہتا۔ اس نے اشعار کہنے شروع کیے، اپنے اشعار کا مجمع پر ایسا جادو جگایا کہ جتنا بھی مجمع تھا اس میلے کا، وہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سناٹا چھا گیا، اور یہ اشعار بھی اشعار پڑھتا جا رہا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میرا جادو چل چکا ہے، تو اس کے دماغ میں فتور آیا، حد سے اس نے تجاوز کی، اور اشعار پڑھتے پڑھتے اس نے کہہ دیا، پورے عرب میں میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اگر کسی کو دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ معزز ہونے کا تو وہ میرے ساتھ لڑ کر دیکھ لے۔ یہ جب اس نے بات کہی، مجمع میں سناٹا تو تھا، لیکن تھے عرب۔ ایک نوجوان عربی تھا، وہ بھی اپنے آپ کو بہادر کہتا، اس کا خون کھولا، جیسے اس نے چیلنج سنا، خون کھولا، کھڑا ہوا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ بس اسی گھتم گھتا میں میلہ اس کا تو نام و نشان نہ رہا۔ خیر، بڑوں نے مل کر صلح کرا دی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب اگلا سال آیا پھر لڑائی شروع، پھر وہی معاملہ، تیسرا سال آیا پھر وہی لڑائی شروع، چوتھے سال بھی، 4 سال یہ لڑائی رہی، ایک طرف قریش اور دوسری طرف قبیلہ قیس۔ اور خیر، جب چوتھا سال آیا، اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ چوتھے سال میں لڑائی تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شریک ہوئے۔ چوتھے سال جب لڑائی ہوئی، شریک کیسے ہوئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب، حضرت عباس، حضرت حمزہ، ان کی صرف معاونت کرتے، تیر ان کو پکڑا دیا، کہ پتھر آئے تو پتھر ان کو پکڑا دیا، نہ آپ نے تیر برسایا، نہ تلوار چلائی، نہ کوئی پتھر پھینکا، ایسا ثابت نہیں ہے۔ صرف یہاں تک ثابت ہے کہ آپ اس جنگ میں شریک تھے اور اپنے چچا جان کو کسی کو تیر دے دیا، کسی کو پتھر دے دیا، اس حد تک۔ اس کو جنگ فجار کہتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔